بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا یہ ہمارا اردو داستان یعنی یونٹ 5 کا دوسرا کلاس ہے۔ کل کے کلاس میں جو ہے کچھ سوالات ہوئے ہیں یونٹ 5 کے یعنی اردو داستان کے، اور آج کے کلاس میں بھی کچھ سوالات ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ اردو داستان جو ہے کل ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم اردو ڈرامہ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اردو ڈرامہ یہ بھی یونٹ 5 میں ہی آتا ہے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا کلاس۔ سوال نمبر 26 ہے۔ ذیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشانزد کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، میر امن کلکتہ میں پیدا ہوئے تھے اور دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ بی میں دیا گیا ساتھیوں، میر امن کی جان گلکرسٹ تک رسائی بہادر علی حسینی کے ذریعے ہوئی تھی۔ سی میں ہے، گنج خوبی جسے میر امن نے گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا تھا وہ واعظ کاشفی کی ملا واعظ کاشفی کی فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے۔ اور ڈی میں دوستو، گنج خوبی واعظ کاشفی کی فارسی تصنیف اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے۔ ای میں ہے، حالی نے لکھا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ اور ایف میں ہے، احسن فاروقی کے مطابق میر امن نے ناول کے لیے موضوع زباں کی بنیاد ڈالی۔ جی دوستو، تو میں امید کرتا ہوں اس سوال کے صحیح جواب تک آپ نے رسائی کر لی ہوگی۔ جی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، بی ڈی ایف۔ بی ڈی اور ایف۔ میر امن کی جان گلکرسٹ تک رسائی جو ہے دوستو بہادر علی حسینی کے ذریعے ہوئی تھی۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ میر امن کلکتہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ میر امن کی پیدائش دہلی میں 1737 عیسوی کو ہوئی تھی، اور وفات میر امن کی جو ہے 1808 عیسوی کو کلکتہ میں ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے ہمارا ایک غلط ہو جائے گا۔ میر امن کلکتہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے 1737 میں، اور وفات ان کا کلکتہ میں ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے دوستو یہاں پہ ہمارا پہلا غلط ہو جائے گا۔ اور یہاں آپ سی میں دیکھیے گا کہ گنج خوبی جسے میر امن نے گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھا تھا وہ واعظ حسین کاشفی کی فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ تو اس کی تصحیح یہاں ڈی میں کر دی گئی۔ گنج خوبی جو ہے یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی تصنیف اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے، ضرور نوٹ کر لیجئے گا، اور پوچھا جاتا ہے، اس سے سوال بنا ہے، بہت دفعہ اس سے سوال بنا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کی تصحیح جو ہے سی کی تصحیح ڈی میں کر دی گئی ہے دوستو۔ اور یو جی سی جو ہے نا دوستو، گنج خوبی جو ہے ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی تصنیف اخلاق محسنی کا نہیں بلکہ انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ویسے تو گنج خوبی واعظ حسین کاشفی کا تصنیف اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، لیکن یو جی سی جو ہے وہ انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے، انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے دوستو، ضرور یاد رکھیے گا۔ اب یہاں ایف میں ہے، احسن فاروقی کے مطابق میر امن نے ناول کے لیے موضوع زباں کی بنیاد ڈالی، تو یہ درست ہے، لیکن ای میں دیا گیا حالی نے لکھا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ تو یہ جو ہے حالی نے نہیں لکھا تھا بلکہ کس نے لکھا تھا، تو یاد رکھیں گے دوستو 1817 سے 1898 والے نے، یعنی کہ سر سید احمد خان نے دوستو، سر سید احمد خان نے جو ہے لکھا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ حالی نے نہیں لکھا ہے، سر سید نے لکھا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ سر سید نے لکھا ہے دوستو میر امن کے تعلق سے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو یہاں ہمارا دوسرا رائٹ آپشن ہو جائے گا بی ڈی ایف۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 27 کی طرف۔
ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور ان میں سے صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، باغ و بہار ایک تبازات داستان ہے۔ دوسرا ہے باغ و بہار عطا حسین تحسین کی 9 طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ تیسرا ہے باغ و بہار کی عبارت مسجع، مرصع اور مقفع ہے۔ اور چوتھا ہے باغ و بہار گلکرسٹ کا لکھا ہوا پیش لفظ ہے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 27 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا۔ تیسرا ہو جائے گا بی ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ باغ و بہار جو ہے دوستو، یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی 9 طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ باغ و بہار جو ہے میر امن عطا حسین خان تحسین کی 9 طرز مرصع سے ماخوذ ہے، اور باغ و بہار میں گلکرسٹ کا لکھا ہوا پیش لفظ ہے۔ باغ و بہار کی عبارت مسجع، مرصع اور مقفع نہیں ہے، بلکہ باغ و بہار میں جو ہے سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں۔ باغ و بہار میں جو ہے سادگی اور پرکاری ہے دوستو۔ اچھا، یہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری کی بات کس نے کہی تھی کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری جو ہے بیک وقت جمع ہے؟ یہ بات کس نے کہی تھی باغ و بہار کے تعلق سے؟ یہ دوستو تو یہ کہی تھی 1908 سے 1983 والے نے۔ ضرور یاد رکھیے، کلیم الدین احمد نے کہا تھا دوستو کہ باغ و بہار میں جو ہے بیک وقت جو ہے سادگی اور پرکاری ہے۔ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری جو ہے بیک وقت جمع ہیں، یہ بات کلیم الدین نے کہا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، باغ و بہار کی عبارت مسجع، مقفع نہیں ہے، بلکہ باغ و بہار جو ہے اس میں سادگی اور پرکاری پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ اور باغ و بہار تبازات داستان نہیں ہے، اس کی تصحیح بی میں کر دی گئی ہے۔ یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی 9 طرز مرصع سے ماخوذ ہے۔ تو اب بڑھ جاتے ہیں دوستو سوال نمبر 28 کی طرف۔ سوال نمبر 28 ہے، درج ذیل میں درج باغ و بہار کا کون سا کردار کہاں کا رہنے والا تھا؟ جوڑیے۔ جی، تو آزاد بخت جو ہے وہ روم کا رہنے والا تھا، پہلا درویش یمن کا، دوسرا درویش اور خواجہ سرپرست یہ فارس کے رہنے والے تھے، تیسرا درویش جو ہے یہ عجم کا تھا، اور چوتھا درویش چین کا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہاں دوسرا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 29 دوستو، درج ذیل میں کرداروں کے نام اور ان کے رشتے دیے گئے ہیں، پہچان کر جوڑیے۔ جی دوستو، تو آزاد بخت اور خیرت مند کا آپس میں جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ پہلا درویش اور خواجہ احمد کا آپس میں بادشاہ اور وزیر کا رشتہ ہوتا ہے۔ ملک شہپال اور روشن اختر کا آپس میں باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ آزاد بخت اور بختیار کا آپس میں بیٹا اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماہ رو اور بختیار کا آپس میں ماں اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے دوستو۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا نہیں، ایک سیکنڈ کچھ غلط ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ دوستو۔ جو ہے آزاد بخت اور خیرت مند کا جو ہے آپس میں بیٹا اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ پہلا درویش نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آزاد بخت اور خیرت مند کا جو ہے دوستو آپس میں بادشاہ اور وزیر کا رشتہ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، یہ رائٹ ہو جائے گا۔ آزاد بخت اور خیرت مند کا آپس میں بادشاہ اور وزیر کا رشتہ ہوتا ہے۔ پہلا درویش اور خواجہ احمد کا آپس میں بیٹا اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے، اور ملک شہپال اور روشن اختر جو ہے ان کا آپس میں جو ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ آزاد بخت اور بختیار کا آپس میں باپ اور بیٹا کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماہ رو اور بختیار کا آپس میں رشتہ ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو چوتھا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا، درست کر لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 30 کی طرف۔ ذیل میں باغ و بہار کے چند عنوانات اور وہ اشعار درج ہیں جن سے وہ عنوانات شروع ہوتے ہیں۔ عنوانات کے اعتبار سے اشعار جوڑیے۔
جی دوستو، تو سیر پہلے درویش کی ہو جائیں گے اشعار. یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو. سیر پہلے درویش کے تحت یہ شعر آیا دوستو. یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو. سیر دوسرے درویش کی کے تحت یہ اشعار آئے ہیں. اے یارو اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو. یہ دوسرے درویش کے تحت اشعار آیا ہے. اور سیر تیسرے درویش کے تحت یہ اشعار آیا ہے. احوال اس فقیر کا اے دوستہ سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستہ سنو. اور جو ہے سیر چوتھے درویش کے تحت یہ اشعار آیا ہے. قصہ ہماری بے سر و پائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو. تو اس اعتبار سے دوستو پہلا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا. بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف. ذیل میں باغ و بہار کے کرداروں کے کچھ زمرے اور عنوانات درج ہیں. کرداروں کے زمروں کے اعتبار سے عنوانات شامل کیجیے. جی دوستو، تو خواجہ احمد عیسیٰ حجام، سیدی بہار اور یوسف سوداگر جو ہیں دوستو، یہ آئے ہیں آپ کے سیر پہلے درویش کے. پہلے درویش میں یہ سبھی اے والے جو زمرے ہیں وہ کردار آئے ہیں. اس کے بعد حاتم طائی، نوفل، بیدار، بخت اور بہرور، یہ سبھی کردار جو ہیں دوستو وہ آئے ہیں سیر دوسرے درویش میں. خواجہ سرپرست، بہرامند اور وزیر زادی جو ہیں دوستو، یہ کردار آئے ہیں آپ کے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی میں. بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار اور نعمان سیاح جو ہیں دوستو، یہ آئے ہیں آپ کے سیر تیسرے درویش میں. روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شہپال جو ہیں یہ آئے ہیں دوستو آپ کے سیر چوتھے درویش میں. تو اس اعتبار سے ساتھیوں ہمارا تیسرا رائٹ آپشن ہو جائے گا. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 32 ہے. ذیل کے کس عنوانات کے تحت زندہ سلیمانی کا ذکر آیا ہے جس میں خواجہ سرپرست کو قید کیا گیا تھا؟ جی دوستو، تو وہ آیا ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی کے کہانی میں آیا ہے. زندہ سلیمانی کا ذکر جو ہے دوستو وہ سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی کے کہانی میں آیا ہے. دوسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا. بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 33 کی طرف. ذیل میں سے کس کی شادی کس سے ہوئی تھی جوڑیے؟ جی دوستو، تو پہلا درویش کی شادی جو ہے وہ دمشق کی شہزادی سے ہوئی تھی. دمشق کی شہزادی سے ہوئی تھی. اور دوسرا درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی تھی. اور چوتھا درویش کی شادی جو ہے دوستو وہ فرنگ کی ملکہ سے ہوئی تھی. اور چوتھا یعنی ہونا چاہیے دوستو، یہاں تیسرا ہونا چاہیے تھا. تیسرا درویش کی شادی فرنگ کی ملکہ سے ہوئی تھی. اور چوتھا درویش کی شادی جو ہے دوستو وہ ہوئی تھی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے. اور خواجہ سرپرست کی ہوئی تھی وزیر زادی سے. تو اس اعتبار سے دوستو چوتھا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے. پہلا بیان ہے دوستو، نصیر الدین حیدر نے ایک قتل کے الزام میں رجب علی بیگ سرور کو لکھنؤ سے جیلا وطن کیا تھا. بی میں نصیر الدین حیدر نے رجب علی بیگ سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دی تھی. سی میں غازی الدین حیدر نے رجب علی بیگ سرور کو لکھنؤ سے جیلا وطن کیا تھا اور وہ لکھنؤ چھوڑ کر کانپور جانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے.
اور डी میں ہے رجب علی بیگ سرور جو ہے نثر کے اعتبار سے دبستان رامپور کے بانی ہیں۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا بی اور سی۔ نصیر الدین حیدر نے رجب علی بیگ سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دی تھی۔ نصیر الدین حیدر نے ایک قتل کے الزام میں رجب علی بیگ سرور کو لکھنؤ سے جیلا وطن جو ہے نہیں کیا تھا، بلکہ نصیر الدین حیدر نے رجب علی بیگ سرور کا قصور غازی الدین حیدر نے قتل کے الزام میں رجب علی بیگ سرور کو لکھنؤ سے جیلا وطن کیا تھا، اور نصیر الدین حیدر نے رجب علی بیگ سرور کا قصور معاف کر کے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہاں بی رائٹ ہو جائے گا، اے غلط ہو جائے گا۔ اور غازی الدین حیدر نے اس کی تصحیح کی گئی ہے کہ رجب علی بیگ کو لکھنؤ سے جیلا وطن کیا تھا اور لکھنؤ چھوڑ کر وہ کانپور جانے پر مجبور ہوئے تھے۔ اور یہاں دیا گیا ہے رجب علی بیگ سرور کے اعتبار سے دبستان رامپور کے بانی ہیں۔ رجب علی بیگ سرور نثر کے اعتبار سے دبستان رامپور کے بانی نہیں ہیں دوستو، بلکہ دبستان لکھنؤ کے بانی ہو جائیں گے۔ دبستان لکھنؤ کے بانی ہیں، نہ کہ رامپور کے۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن ہوگا ہمارا دوسرا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 35 ہے، ذیل کے بیانات پر غور کیجیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، فسانہ عجائب میں دہلوی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے۔ دوسرا ہے فسانہ عجائب کی عبارت انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع ہے۔ تیسرا ہے فسانہ عجائب سبرس کے جواب میں لکھی گئی تھی کیونکہ سبرس کی عبارت بھی مقفع مسجع ہے۔ ڈی میں فسانہ عجائب کے متن میں سرور نے 18 بار تبدیلی کی تھی۔ ای میں فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے غازی الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا، اور ایف میں فسانہ عجائب میں چیزوں کی تفصیل دے کر سبرس کی یاد آتی ہے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 35 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا کیا ہوگا۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجیے گا، دوسرا ہو جائے گا بی ڈی ایف ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ فسانہ عجائب کی عبارت انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع کے ہے۔ فسانہ عجائب میں دہلوی تہذیب و معاشرت پیش نہیں کی گئی ہے، بلکہ فسانہ عجائب میں جو ہے لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو یہاں ہمارا یہ غلط ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے، نہ کہ دہلی۔ اور یہاں آپ ڈی میں دیکھیے گا، فسانہ عجائب کے متن میں سرور نے 18 بار تبدیلی کی تھی، تو یہ درست ہے۔ یہاں بتا دے رہا ہے سی میں فسانہ عجائب سبرس کے جواب میں لکھی گئی تھی کیونکہ سبرس کی عبارت مقفع ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا دوستو۔ بلکہ رجب علی بیگ سرور نے میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں جو ہے داستان فسانہ عجائب لکھا تھا۔ رجب علی بیگ سرور نے دوستو میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں جو ہے داستان فسانہ عجائب لکھا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا سی غلط ہو جائے گا۔ اور فسانہ عجائب میں چیزوں کی تفصیل دیکھ کر سبرس کی یاد آتی ہے، یہ درست ہے۔ ای میں ہے فسانہ عجائب کو سرور نے غازی الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا، نہیں، فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے جو ہے دوستو غازی الدین حیدر نہیں بلکہ نصیر الدین حیدر ہو جائے گا، نصیر الدین حیدر کے دربار میں پیش کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا ای بھی غلط ہو جائے گا، بی ڈی ایف رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف۔ ذیل میں وطنی اعتبار سے فسانہ عجائب کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں۔ جی تو 2 صحیح زمرے بتا دیجیے گا کون سا صحیح ہو جائے گا دوستوں۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا بی اور سی۔ انجمن آرا یہ ملک زرنگار کی رہنے والی ہوتی ہے، اور فیروز بخت یہ ملک ختن یعنی فصیحت آباد کا رہنے والا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا بی سی رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو میں بوستانی خیال کتنی جلدوں پر مشتمل ہے دوستو؟ تو یاد رکھیں گے، اردو میں بوستانی خیال ٹوٹل 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 38 دیکھیے گا ساتھیو، بوستانی خیال کا سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، میں ہمیشہ ذکر کرتے رہتا ہوں، عالم علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے 1840 عیسوی میں کیا تھا۔ پہلا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فارسی میں بوستانی خیال کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، فارسی میں بوستانی خیال جو ہے 15 جلدوں پر مشتمل ہے۔ فارسی میں بوستانی خیال 15 جلدوں میں ہے اور اردو میں 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 40 کی طرف۔
داستان بستان خیال کس داستان کے جواب میں لکھی گئی؟ تو داستان بستان خیال جو ہے دوستو وہ داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ داستان بستان خیال جو ہے دوستو وہ داستان امیر حمزہ کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 41 کی طرف۔ داستان بستان خیال مکمل کرنے میں کتنا عرصہ لگا تھا دوستو؟ تو یاد رکھیں گے داستان بستان خیال کو مکمل کرنے میں جو ہے 14 سال کا لگا تھا، 14 سال لگا تھا دوستو، 14 سال لگا تھا داستان بستان خیال کو مکمل کرنے میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 42 کی طرف۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے انہیں غور سے پڑھیے اور درست بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، میر محمد تقی خیال گجرات کے رہنے والے تھے۔ بی میں ہے میر محمد تقی خیال نے رشید الدین خان کی فرمائش پر باقاعدہ بستان خیال لکھنا شروع کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا تاریخی نام فرمائش رشیدی رکھا تھا۔ سی میں ہے میر محمد تقی خیال نے بستان خیال کو دہلی میں لکھنا شروع کیا تھا اور دہلی میں ہی مکمل کر لیا تھا۔ ڈی میں دیا گیا بستان خیال میں بیک وقت 3 ہیروز کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور ای میں ہے بستان خیال کا پلاٹ ستاروں اور سیاروں سے ترتیب دیا گیا ہے۔ درست آنسر کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو تو درست آنسر ہمارا ہو جائے گا دوسرا اے بی ڈی ای، اے بی ڈی اور ای، سی کو چھوڑ کر باقی سبھی صحیح ہو جائیں گے۔ میر محمد تقی خیال احمد آباد یعنی گجرات کے رہنے والے تھے۔ میر محمد تقی خیال نے رشید الدین خان کی فرمائش پر باقاعدہ بستان خیال لکھنا شروع کیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا تاریخی نام جو ہے فرمائش رشیدی انہوں نے رکھا تھا۔ اور داستان بستان خیال میں بیک وقت 3 ہیروز کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ بستان خیال کا پلاٹ ستاروں اور سیاروں سے ترتیب دیا گیا ہے۔ سی میں ہے میر محمد تقی خیال نے بستان خیال کو دہلی میں لکھنا شروع کیا تھا اور دہلی میں مکمل کیا تھا، نہیں بلکہ میر محمد تقی خیال نے بستان خیال کو دہلی میں لکھنا تو شروع کیا تھا لیکن اس کی 14 جلدیں جو ہیں دوستو، اس کی 14 جلدیں مرشید آباد میں جو ہے مکمل ہوئی تھی، مرشید آباد میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کی 14 جلدیں جو ہے مرشید آباد میں مکمل ہوئی تھی، یعنی یہ داستان مرشید آباد میں مکمل ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں ہمارا سی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ داستان بستان خیال کی پہلی جلد کا نام کیا ہے؟ تو داستان بستان خیال کا پہلی جلد کا نام بتا دیجیے گا۔ تو داستان بستان خیال کا جو ہے دوستو پہلی جلد کا نام ہے مہدی نامہ۔ یاد رکھیے گا داستان بستان خیال کی پہلی جلد کا نام رہتا ہے مہدی نامہ۔ سوال نمبر 44 دیکھیے گا دوستو، کون کیا ہے داستان بستان کی خیال کی کہانی کی روشنی میں جوڑیے۔ جی دوستو تو معز الدین جو ہے وہ صاحب قرآن اکبر ہوتا ہے، خورشید تاج بخش یہ صاحب قرآن اعظم ہوتا ہے، بدر منیر جو ہے یہ صاحب قرآن اصغر ہے، جمشید خود پرست یہ ویلن ہوتا ہے، اور ابو الحسن جو ہے دوستو یہ ماہر عیار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ساتھیوں ہمارا تیسرا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 45 کی طرف۔ بستان خیال کا اصل ہیرو کون ہے؟ ہیروئن نہیں، ہیرو بتانا ہے۔ بستان خیال کا اصل ہیرو جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا شہزادہ معز الدین، چوتھا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 46 کی طرف۔ داستان بستان خیال کی اصل ہیروئن کون ہے؟ جی تو اب یہاں داستان بستان خیال کی اصل ہیروئن پہچان کرنا ہے، جی تو وہ ہو جائے گا آپ کا شمسہ تاجدار۔ ہیرو کے بارے میں بات کریں تو وہ معز الدین ہو جائے گا دوستو، معز الدین، اور ہیروئن کے بارے میں بات کیا جائے دوستو تو وہ شمسہ تاجدار، تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 47 کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے ساتھیوں۔ جی دوستو تو خورشید تاج بخش، شہزادہ معز الدین، بدر منیر، حکیم قسطاس الحکمت اور منیر توفیق۔ اس کے علاوہ ملکہ شمسہ تاجدار، شہزادی نوبہار، گلشن افروز، ابو الحسن جوہر اور جمشید خود پرست، یہ سبھی کردار جو ہیں وہ آپ کے آئے ہیں بستان خیال میں،
بستان خیال کے یہ سبھی کردار ہیں۔ بات کرتے ہیں اے اور سی کی۔ ہمت، قامت، خیال، یہ تینوں کردار جو ہیں وہ آئے ہیں سبرس میں، 1635 سبرس میں آئے ہیں۔ ہمت، قامت، خیال اور نظر بھی آیا ہے سبرس میں۔ ہمت، قامت، خیال اور نظر جو ہے یہ سبرس میں آئے ہیں۔ نو بہار جو ہے دوستو، نو بہار یہ بستان خیال میں ہی آیا ہے۔ اور یہاں سی میں دیکھیے گا مدن بان، چندر بان، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بختیار، تو یہ تینوں کردار جو ہیں یہ آئے ہیں آپ کے رانی کیتکی کہانی کے داستان میں آئے ہیں۔ رانی کیتکی کہانی میں یہ آئے ہیں مدن بان، چندر بان اور بختیار کا کردار جو ہے وہ انارکلی میں بھی ہے۔ بختیار جو سلیم کا بے تکلف دوست ہوتا ہے، جس سے کئی دفعہ سوال بن چکا ہے UGC نیٹ میں۔ اور یہاں آپ دیکھیے گا ملک صادق اور خواجہ احمد دیا گیا ہے، تو ملک صادق اور خواجہ احمد جو ہے دوستو وہ باغ و بہار کے کردار ہیں۔ ملک صادق اور خواجہ احمد جو ہے یہ باغ و بہار کے کردار ہیں۔ تو اس اعتبار سے دوستو ہمارا اے اور سی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن ہو جائے گا ہمارا دوسرا بی اور ڈی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 48 ہے، سر جھکا کر ناک رگڑتا ہوں اوس بنانے والے کے سامنے، جس نے ہم سب کو بنایا اور بات کی بات میں وہ کر دکھایا جس کا بھید کسی نے نہ پایا۔ مندرجہ بالا عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ جی تو یہ عبارت جو ہے ساتھیوں داستان رانی کیتکی کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ داستان رانی کیتکی کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ سر جھکا کر ناک رگڑتا ہوں اوس بنانے والے کے سامنے، جس نے ہم سب کو بنایا اور بات کی بات میں وہ کر دکھایا جس کا بھید کسی نے نہ پایا۔ یہ عبارت جو ہے رانی کیتکی کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی تلاش کیجیے۔ یہ دوستو تو 2 صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا سی اور ڈی۔ کنور ادے بان، سورج بان، چندر بان، رانی لکشمی پاس ہوگا دوستو یہاں، اور راجہ اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈی میں ہے رانی کیتکی، راجہ جگت پرکاش، رانی کاملتا، مدن بان اور جوگی مہندر گر۔ تو یہ سبھی کردار جو ہے رانی کیتکی کہانی میں آئے ہیں۔ اے اور بی کے بارے میں بات کیا جائے دوستو تو پھول کلی یہاں دیا گیا، پھول کلی یہ رانی کیتکی کہانی کا کردار ہے۔ پھول کلی، بیدار بخت یوسف اور روشن اختر، بیدار بخت یوسف اور روشن اختر کا کردار داستان باغ و بہار میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دیا ہے شہپال، اور شہپال دلارام عیسیٰ محبوب علی خان۔ تو یاد رکھیے دوستو جو ہے شہپال جو ہے یہ جادوگر ہوتا ہے، شہپال جو ہے یہ جادوگر ہوتا ہے جو فسانے عجائب کا کردار ہے، فسانے عجائب کا کردار ہے دوستو، فسانے عجائب کا کردار ہے، ضرور یاد رکھیے گا شہپال۔ اور ایک ملک شہپال کا بھی کردار ہے، ملک شہپال کا بھی ایک کردار ہے دوستو، وہ بتائیے گا کس داستان کے ہیں؟ یہ تو ملک شہپال کا کردار وہ باغ و بہار کا ہے، ملک شہپال کا کردار باغ و بہار کا ہے، اور صرف شہپال کے بارے میں بات کریں تو وہ داستان فسانے عجائب کا کردار ہے۔ یہاں دیے گئے دیلا آرام اور محبوب علی خان اور عیسیٰ، دیلا آرام، محبوب علی خان اور عیسیٰ، تو یہ کردار جو ہیں دیلا آرام اور محبوب علی خان، یہ دونوں کردار آپ کے فسانے عجائب کے ہیں۔ دیلا آرام اور محبوب علی خان یہ فسانے عجائب کردار ہے، لیکن عیسیٰ جو ہے عیسیٰ وہ داستان باغ و بہار کا، عیسیٰ حجام ہوتا ہے، تو یہ داستان باغ و بہار کا کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن سی ڈی ہوگا۔ بڑھتے ہیں دوستو آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ عشق میں بدنامی، جوں کھانے میں نمک، جوں دیو میں جھمک، جوں محبت میں ٹھمک، یہ عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ جی دوستو تو یہ عبارت جو ہے آپ کے داستان سبرس سے ماخوذ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔